पाकिस्तान हिस्ट्री चैनल देखने सुनने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। हम मुसलसल 5 वीडियो बना चुके हैं, आज इंशाल्लाह 6ठी वीडियो है और शुरू करते हैं। मुगलों का महफूज चरागाहों की तलाश, इल्म पर कब्जा। जबल जो अक्ल से ज्यादा ताकतवर थे, इन्हें आगे बढ़ाए लिए जाए रही थी। इनकी आवारागर्दी का एक मकसद था कि महफूज चरागाहों की तलाश, इन पर कब्जा। इकवाम की आवारागर्दी की इस पेच व ताब के ज़माने में जिंदा बचने की यही एक सूरत थी। इनका अपना वतन जनूबी सैबरियाला और झील बगाला के किनारे के बुलंद चरागाहों में था। ये इन इकवाम के गहवारा थे जो एक मिसाली योलिश की सी बाकायदगी और कुदरती हरकत के साथ मगरब की सिमत बढ़ रही थी। इस गड्ढे न्यूआ की तरफ यहाँ से भी इंसानी मुजस्मे कुदरत की आंधी ताकत से बच कर निकलने के लिए हरकत कर रहे थे। एटला के बाद की सदी में तरह तरह की मुहिम फवाह मगरबी यूरोप तक पहुँच रही थी, जो इस ज़माने में ज़माना जहलियत की तरीक़ों से निकल कर रसाई महजब इख्तियार कर रहा था। फवाह थी उलामनो मशरक़े के ये हमला आवर दजाल की उम्मत थी। इनके बाद क़यामत आने वाली थी और अरसे से ये इस दीवार के पीछे कैद थे जो जोज माजूज के लिए बनाई गई थी। अब वो दीवार तोड़ के निकल रहे थे। सैनट जोरूब ने पेश गवाही की थी कि वो दज्जाल के ज़माने में या जुजू व माजू के मुल्क से एक ऐसी कौम नमूदार हो गई जो गंदी नापाक हो गई, जो न शराब पीती होगी न नमक गहवायों का खाती होगी। मगरबी यूरोप में हमारे आबाओ-जदा ये समझने लगे थे ये पेश गवाही पूरी हवा ही चलती है। इंसानी सलाब और बंदा के बारे में आपको बताते हैं। हर तरह की मजम्मत का कुचलना। ये जब गफीर जो हिजरत करके दहशत से निकल रहा था, हर तरफ मजम्मत को हिवान और आकल के सी अवैश्य पान से कुचलता है। अक़वाम के बाद उवार और बलगारी कौमें आई। 1000 साल कबल इस तीन कौमों की तरह ये भी घोड़े की पुश्त पर जिंदगी बसर करती और मवेशियों के गलियों के साथ साथ आगे बढ़ती और रास्ते इनके औरतें, बच्चे और जनतें किसी को खबर ना थी कि वो कहाँ से कहाँ पैदा हुआ। एक मरबी मोरल ने शिकवा किया है कि वो सारे वैशी एक दूसरे से मुशब्बा है, मगर वो किसी से मुशब्बा नहीं। बयान इनकी यलगात से मशरकी और वसत यूरोप के बशिंदे एक इलाके में समेट आए और जदीद यूरोप की बीच उन्होंने बजा बो दिए और मशरकी सलाफ लपीरा डेल्यूल और दरियाओं के वादियों में पसपा हो गए। दरियाए टिलप्यू पर ओवर कोबू ने डेरे डाले। ये डेरे गाड़ियों पर लगे होते जो एक दायरे की सूरत में इकट्ठा की जाती। इनकी बीच में हिफाजत के लिए सामान, रसद और खजाना इकट्ठा किया जाता। इनका गान जो बाजान कहलाते आस पास की तमद्दन कवाम की कुव्वत का जायजा लेता। बाजान का नाम खालस मुगल है। इसकी आवारा और कौम मुगल नस्ल से थी। मगरबी तमद्दन की शक्ल। ये 400 का जिक्र है। इस जमाने में मगरबी तमद्दन की जो कुछ शक्ल थी, इसकी महाफजत 3 कुव्वतें कर रही थी। एक तो वैशी फरंगियों और जर्मनियों की शजात, दूसरे बाज़-ए-नतीलियों सल्तनत का किला बदिया। यह सल्तनत कस्तांतिनिया रूबदा अल-कबरी की बलकायात अल-सलाहत की मांग थी। ये तीसरे आसाहियत को मुतहद करने वाले ताकत 494 में हमले की लहर कस्तांतिनिया के फसलों से टकरा के वापस पलटी। 6 साल बाद यलगारी सरदारों को वरम ने अपने मुखालफ बाज़-ए-नतीली कैसर के कसर से अपने लिए जामे शराब बनाया।
کچھ یلغاری قبیلوں نے دہشت ہی میں رہنا پسند کیا جس دریا کے کنارے انہوں نے اپنے وطن بنایا۔ اس کا نام انہوں کے نام پر دولگا پڑ گیا۔ کچھ یلغاری قبیلے اس جزیرہ نما میں گھس آئے جسے اب بلقان کہتے ہیں۔ بعض تیلوں کا ناک میں دم کر دیا یہاں تک کہ قوام کا نقشے بر سے بدل گیا۔ اس مرتبہ بگہیا یعنی دودھ پینے والے جو بعد میں ہینگری کہلانے لگے اور مشرق سے نمودار ہوئے، ان کا مقصد دوسرے ایشیائی قبائل کے مقابل زیادہ مہم تھا۔ ان کی زبان فینلش اور زبان میں مثل رکھتی تھی اور ان کے سردار ترک امرا کے خاندانوں سے تھے۔ پہلی مرتبہ مغربی یورپ کی دہشت کے ترکوں کی گہری اور ذہانت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اگلی پشت میں مغربی یورپ کو اس مزاحمت میں کوئی کامیابی نہ ہوئی اور 946 میں ناپولی نے چارلس اعظم کے جانشینوں کو نشت و نابود کر دیا۔ بازطیلوں کو قسطنطنیہ کے گہرے خسار میں پناہ لینی پڑی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پھر سے ایپٹیلا کا زمانہ واپس آ گیا۔ قومی جرمنیوں نے میگریوں کا زور توڑا اور ہینگری کا بادشاہ اٹک عیسائی ہو گیا اور سیلٹ سٹیفیل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لڈر شخص سوار ہینگری کے میدانوں میں جا بسے اور آگے چل کر ان واقعات نے بڑی ہمت حاصل کی۔ ٹائیگا اب سلافی قوام کے ساتھ ہینگریوں نے مشرقی یورپ میں ایشیا سے آنے والی نئی قوموں کے مقابلے میں ایک طرح کی فصل کھڑی کر لی۔ اس بڑے نازک وقت پر کیونکہ ساری دولت اور قلعہ سازی کے ہنر اور روغن کا نکتہ کے سلسلے کے باوجود وہ بازطیلیوں پر سخت اضطہاد کا دور طاری ہو رہا تھا۔ بازطیلی فلسطینی کے روبطہ الکبری کے بوت بن کر رہ گئے جو دارالسلطنت اور سمندر گشت لگا کرتے۔ اب وہ ہزار آ گیا۔ مغرب تو ہم پرست یہ سمجھتے تھے کہ اس سال عیسائی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا خاتمہ تو نہیں ہوا لیکن اس کے لیے بڑی آزمائش کا دور آ گیا۔ ایشیا میں ایک نئی طاقتور نشوونما پا رہی تھی۔ ایک عرصے سے ایشیا کے کچھ خانہ بدوش پیدل بھی سفر کر رہے تھے۔ یہ جنگل کے رہنے والے تھے جو شمالی ٹائیگا میں راستے بنا رہے تھے۔ چراگاہوں میں انہیں لگا رہے تھے۔ یہ چمڑے اڑاتے تھے اور شکار کھیلتے تھے اور ماہی گیری کرتے تھے۔ ان میں سے بعض شمالی ہوا پالتے تھے اور امن و چین کے ساتھ یہ برفانی علاقوں ہی بسر کرتے رہے تھے۔ ان میں سے جو مغرب کی طرف آئے وہ لیپ و فل کہلاتے اور کچھ دوسرے مشرق کی طرف بڑھے اور برف میں گہری ہوئی ابلائی کو اپنی کھیلی کشتیوں میں عبور کیا اور اپنے ساتھ جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بت نشینوں کی طور پر لیتے گئے اور ان کی محافظ ان کی طبیب تھے جو شامان کہلاتے تھے۔ انہوں نے بلائے بیرک کو عبور کیا اور خطرے کی حد سے باہر نکل گئے۔ شمالی امریکہ میں سکونت اختیار کی اور یہ نام نہاد شمالی امریکن انڈین قوموں کے آباء و اجداد تھے۔ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ چین کی زرد مٹی۔ چین کی زرد مٹی کے بارے میں آپ کو چند آگاہ کرتے ہیں۔ جس طرح دہشت اور روس کی کالی مٹی خانہ بدوش قبیلوں کو مغرب کی طرف بلا رہی تھی، ویسے ہی چین کی زرد اور زرد مٹی انہیں جنوب اور مشرق کی طرف آنے کے لیے دعوت دے رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا کہ چین کی دیوار عظیم روک تھام میں ناکام ہو چکی تھی۔ اوالین شہنشاہوں نے اس دیوار کو اس قدر طویل اور اس قدر بلند بنا دیا تھا کہ وہ قبیلوں کے لیے ناقابل تصحیح تھے، لیکن انہوں نے ان کی حکمرانی اور غفلت برتی وحشیوں نے اس عرصے سے دیوار کو توڑنا سیکھ لیا جس کی حفاظت انہیں کی جا رہی تھی۔
چین کی شہری حکومت کا زوال پذیر ہونا، پھر سمندر کی مدوجز کی سی مستقبل حرکت اور کوشش شروع ہوگی اور جنوب مشرق راستے سے ہو کے دہشت کے قبیلے گھس کر آتے رہے اور یہ چین کی شہری حکومت زوال پذیر ہوئی۔ یہ طور خانہ جنگی نے انہیں بہم دست وگر بیان کر دیا۔ خانہ بدوش شاہزوار و ترانہ گوسائے و چند نسلوں تک انہوں نے شان میں شمالی و زرد مٹی والے خطوط پر اپنا تسلط جما لیا۔ ایک چینی لکھتا ہے کہ یہ وحشی تعداد میں ہمارے ضلع کی آبادی کی ایک خمس سے زیادہ نہ تھے۔ ان کی اصل طاقت ان کی آزادی پر منحصر تھی۔ عیش و عشرت کے مزے، زرعی زمینوں کی عیش و عشرت کا مزہ چکھنے کے بعد یہاں غلہ بافرد اگتا گیا اور ریشم کے کپڑے پالے جاتے تھے۔ یہ خانہ بدوش چین کی بڑھتی ہوئی آبادی میں مل گل جاتے اور ان کے حملوں میں چین نسل اور تازہ خون شامل ہوتا گیا۔ شمال میں کسی تبدیلی کی بغیر فتح نسلی اجتماع کا یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ سلسلہ جد و نادر دریائے زد کے جنوب میں بشمال پھیل چکا اور دریائے ینگ تسلی کے جنوب میں توقعات نہیں۔ دوستو، یہ 6ویں ویڈیو یہاں اختتام کو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ہسٹری چینل ہمارا دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ پھر اگلے دن اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ 7ویں ویڈیو چنگیز خان کے بارے میں بنائے گے۔ اب خدا حافظ۔ پاکستان ہسٹری چینل دیکھنے سننے والے سب کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم مسلسل 5 ویڈیو بنا چکے ہیں، آج انشاءاللہ 6ٹھی ویڈیو